بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مجید سے دین اللہ کے عنوان سے نوع انسانی کے لیے ایک دعوت، ایک پیغام کا یہ سلسلہ ہے کہ 1400 سال سے جو مسلم قوم خود ساختہ مذہب پر چل رہی ہے، وہ آدمیوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے، تو پورے کرۂ ارض پر یہ جو فساد ہے، شر ہے، اس نے پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ محض اس وجہ سے ہے کہ جس قوم کو اللہ وحدہ لا شریک نے سرزمین عرب میں شہداء علی الناس کے منصب پر فائز کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی وفات کے بعد بتدریج اس قوم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، اور اقوام سابقہ کی طرح جو قومیں اس سے پہلے ماضی میں برباد ہو چکی تھی، جو اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتی تھی بلکہ باطل نظام اپنائے ہوئے تھی، ان قوموں کی روش پر یہ مسلم قوم بھی چلتی رہی ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، اور جو چیز اسلام کے نام پر پیش کی جا رہی ہے وہ آدمیوں کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ گو کہ یہ زبان سے اقرار نہیں کرتے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کو یا وحی کو نہیں مانتے، لیکن عملاً یہ اللہ وحدہ لا شریک کا جو نازل کردہ دین ہے، دین اسلام، جو صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے، عملی طور پر لوگوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اس کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ الا ماشاء اللہ شاید کوئی آٹے میں نمک کے برابر ہو، تو اس کے علاوہ تمام لوگ باطن کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک انسانی کاوش ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے، قرآن مجید میں سے اثر نو صرف اور صرف قرآن کریم کو مرکز و محور بنا کر اس سے سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا ہے۔ تو اس تحقیق اور مطالعہ کے بعد جو کچھ جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ہم اپنی انسانی کاوش کے مطابق خود اس پر عمل پیرا ہیں، اور تمام نوع انسانی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پر آ جائیں۔ یہ دین اللہ کے عنوان سے جو مختلف موضوعات ہوں گے، بنیادی طور پر ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ ہے لا، جس طرح جو اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا پہلا حصہ ہے لا، انکار، نفی کرنا، رد کرنا، برات اختیار کرنا۔ جب تک یہ لا کا مرحلہ طے نہیں ہوتا، ان اللہ کے مرحلے میں انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس مرحلہ لا میں جو عنوانات ہیں جن کو سمجھے بغیر، پوری طرح ان کو ذہن نشین کیے بغیر، ان کی حقیقت جانے بغیر آدمی اللہ کے دین کو اپنا بھی نہیں سکتا۔ تو اس میں پہلا جو عنوان ہے وہ ابلیس اور شیطان سے متعلق ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جو شیطان ہے یہ نوع انسانی کا دشمن ہے، یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو باطن پر ایمان ہے یا طاغوت پر ایمان ہے، کیونکہ جب شیطان کو سمجھ لیا جائے گا پھر باطن اور طاغوت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اس پر ایمان کیا چیز ہے، یہ دوسرا عنوان ہے، کیونکہ جب تک طاغوت اور باطن کی نفی نہیں کی جائے گی، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اللہ پر ایمان لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر تیسرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ صدیوں سے
مسلمان قوم اور اس سے پہلے جو یہود و نصارہ بنی اسرائیل تھے وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ہمارا وحی اور اس کی تعلیمات پر ایمان ہے، لیکن ان کی عملی زندگی یہ ہوتی تھی کہ وہ عباد و طاغوت ہوتے تھے، وہ اللہ کے دین کے خلاف چل رہے ہوتے تھے۔ تو اس جو تیسرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں، وہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے یا جو نفسیات رکھنے سے یا جو طرز عمل اپنانے سے وہی پر ایمان باطن ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جس وقت تک وہی پر اللہ وحدہ لا شریک کے جو بتائے گئے احکامات ہیں، ایمانیات ہیں، اس طریقے سے ایمان نہیں لایا جاتا جس طرح خود اللہ رب کریم نے بتایا ہے، تو وہ ایمان باطن ہو جاتا ہے۔ اور اسی باطن ایمان کے ساتھ صدیوں سے کئی نسلیں گزر گئی ہیں مسلمان قوم کی، لیکن وہ شعوری طور پر اس کو چونکہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے مذہبی پیشوا ان کو یہ چیز بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہی پر ایمان آنے سے پہلے ان حقائق کا جاننا ضروری ہے، ان عوامل کا، ان عناصر کا کہ جن کے ہوتے ہوئے وہی پر ایمان باطن ہو جاتا ہے۔ جب ایمان ہی باطن ہو جائے گا تو اس کی کھوک سے جو اعمال جنم لیں گے، جو مختلف اعمال کیے جائیں گے، وہ بھی نتیجہ خیز نہیں ہوں گے۔ اور اسی وجہ سے یہ جو بظاہر اب عبادات کی جا رہی ہیں اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کا ایک فریب لوگوں میں موجود ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، جو اصل میں طاغوت کی اور شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اسی وجہ سے نتائج نہیں نکل رہے۔ اگر یہ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کر رہے ہوتے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کو وہی اثرات، وہی ثمرات، وہی نتائج نہ ملتے جو انبیاء علیہ السلام کے متبعین کو ہر دور میں ملتے رہے ہیں۔ جب وہی پر ایمان باطن ہو جاتا ہے تو پھر اعمال نتیجہ خیز نہیں رہتے، بلکہ معاشرہ جہنمی معاشرہ بن جاتا ہے، کہ جس طرح ابھی یہ ایک زندہ مثال ہے مسلمان قوم کی۔ اور اس کے بعد 3 عنوانات ہیں طاغوت سے متعلق۔ طاغوت کو سمجھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح شیطان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ شیطان بنیادی طور پر جو اس کو ابھی ہم اس موضوع کو شروع کرتے ہیں تو طاغوت کے پیکر میں جو شیطان ظہور پذیر ہوتا ہے، طاغوت کے 3 اجزاء ہیں۔ پہلا، یہ ہر ایک جزو کے اوپر ہر ایک ایلیمنٹ جو طاغوت کا ہے اس پر علیحدہ موضوع ہے، اور قرآن کریم میں سے اس کے اوپر مکمل اس وضاحت موجود ہے۔ طاغوت کا پہلا ایلیمنٹ قارون، قارونیت۔ قارون تو مر گیا لیکن قارونیت آج بھی موجود ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ ہے فرعون۔ فرعون مر گیا لیکن فرعونیت آج بھی موجود ہے۔ تیسرا ایلیمنٹ ہے سامری۔ سامری مر گیا لیکن سامریت آج بھی موجود ہے۔ ان تینوں کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک ٹرائی کا ہے، ایک مثلث ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے اور ایک دوسرے کی بقا کو یقینی بناتی ہے، کیونکہ اس مثلث کے ہر جو ایلیمنٹ، ہر عنصر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر دوسرے 2 ایلیمنٹس برقرار رہیں گے تو تبھی اس کا وجود برقرار رہے گا۔ اگر ان میں سے ایک ایلیمنٹ ختم ہو جائے تو دوسروں کا وجود آج خود ناپید ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ تو یہ 3 عنوانات ہیں، قارونیت، فرعونیت اور سامریت۔ اور یہ کے بعد 7واں جو موضوع ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے وہ کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین کے جو افکار و نظریات ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی کتاب میں یہ جو سارے لوگ جہنمی ہیں، کفار، مشرکین، منافقین، مجرمین، ان کے افکار و نظریات اور عقائد کیا ہوتے ہیں۔ یہ کیوں کہ لوگ صدیوں سے اس ظام میں مبتلا ہیں، اس فریب میں مبتلا ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے افکار و نظریات وہ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے کفار، مشرکین، منافقین اور مجرمین کے بتائے ہیں۔ تو جب
تک ہم اللہ کی کتاب میں سے ان لوگوں کے افکار و نظریات اور عقائد کو نہیں جان لیتے، اس وقت تک، اور ان کو رد نہیں کر دیتے، اس وقت تک ہم مومنین، صالحین، مخلصین، متقین کے افکار و نظریات اور عقائد کو اپنا نہیں سکتے۔ یہ دونوں ایک جگہ پر یکجا ہو نہیں سکتے۔ جب یہ کفار، مشرکین، منافقین اور مجرمین والے افکار و نظریات ہوں گے تو جو مومنین، متقین، مخلصین، صالحین والے، مسلمین والے عقائد و نظریات اور افکار ہوں گے وہ ان کے ساتھ یکجا ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ محض ایک فریب ہوگا، وہ زبانی اقرار ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ ان کے افکار و نظریات کو اللہ کی کتاب میں سے جاننا ضروری ہے کہ ہم تو وہ سارے کام کر رہے ہوں جو کہ ان مجرمین والے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مومن یا مسلمان سمجھ رہے ہوں۔ تو اس حقیقت کو جاننا اس وجہ سے ضروری ہے۔ اور اس ضمن میں جو آخری موضوع ہے یہ طاغوت، شیطان اور باطن کے عنوان سے، تو ان کو اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ جب تک ان کو سمجھا اچھی طرح نہیں جائے گا، ان سے برات اختیار نہیں کی جائے گی، اس وقت تک حق پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطن یکجا نہیں ہو سکتے۔ ایک قلب میں یا تو ایمان ہوگا، یا اللہ کا کوئی بندہ ہوگا، یا ابلیس اور طاغوت کا، شیطان کا بندہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی یک وقت ابلیس کا بندہ بھی ہو اور اللہ کا بندہ بھی ہو۔ دنیا میں بنیادی طور پر گروہ دو ہی ہوتے ہیں، یا حزب اللہ یا حزب الشیطان۔ یا کوئی نور میں ہوتا ہے یا ظلمات میں ہوتا ہے، یا کوئی خیر کا پیکر ہوتا ہے یا شر کا پیکر ہوتا ہے، کیونکہ خیر اور شر بیک وقت کسی ایک انسان میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اور اس ضمن میں جو آخری موضوع ہے وہ ہے انہی کفار، مشرکین، منافقین اور مجرمین کے نفسیات، شخصیت اور معاشرت۔ کیونکہ یہ جو نفسیات، شخصیت اور معاشرت ہوتی ہے یہ افکار سے جنم لیتی ہے کہ اس کی شخصیت کیسی بنتی ہے، ان کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب میں سے، قرآن مبین میں سے یہ سارے موضوعات کو دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ شاید ایک نئی بات ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو ابھی ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس موضوع کو کہ شیطان ایک تخیلاتی سی چیز ہے کہ کوئی ایک مخلوق تھی اور اس کو پیدا کیا گیا تھا آگ سے، اور وہ اس طرح موجود ہوتی ہے آدمیوں سے الگ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس اللہ کی آیات کی روشنی میں تو شیطانوں سے تو معاشرہ بھرا پڑا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے بن کے شیطانوں کے ہی چوکھٹوں پر ہر کوئی سجدہ ریز ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، ہنود ہوں یا نادین ہوں۔ جگہ جگہ پر آپ کو شیاطین، ابلیس وہ مصروف کار نظر آئیں گے، اور زمام اقتدار اور سارے معاملات وہی چلا رہے ہیں، اور نو انسانی کو انہوں نے ان کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے، اور وہ جدھر بھی چاہتے ہیں ادھر ہانک کرنے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات قرآن کے نور سے ان ساری چیزوں کو واضح کیا جائے گا، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان یا مومن یا اللہ کا عبد سمجھ رہے ہیں، جب یہ اللہ کی آیات ان کے سامنے آئیں گی جو کچھ اس رب نے بیان کر دیا ہے، تو ان کو تب آگاہ ہوں گے کہ نہیں، ہم تو ابلیس اور طاغوت کے عبد ہیں، ہم تو باطل پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو نئی معلوم ہوں، اور ہونے بھی چاہیے، کیونکہ صدیوں سے اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب قرآن مبین میں سے ان حقائق کو نہ تو جانا گیا ہے، نہ سمجھا گیا ہے، نہ کسی کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ عوام نے جو سنا وہ اسی کو سچ سمجھ لیا، عقل و فکر استعمال نہیں کی، نتائج کی بنیاد پر نہیں پرکھا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں ایمان کے۔ تو جو اس کا دوسرا حصہ ہے دین اللہ کے اس دعوت کا، اس جو حق کو پیش کرنے کا، وہ ایمانیات سے متعلق ہے۔ وہ مومنین، یہی جو ساری چیزیں ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان، کتب پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمان کی حقیقت، اور پھر مومنین کی جو نفسیات ہیں، ان کی معیشت ہے، ان کی معاشرت ہے، ان کی جو انفت، اخوت، بیعت، اور جو انہیں امر
کے لیے جو رہنمائی ہے، اور پھر وہ ناہ امن کیا ہے، یعنی اس میں مومنین کے زندگی سے متعلق، حق سے متعلق سارے پہلو ہیں، ان کی عبادات سے متعلق بھی ان کے بھی مختلف عنوانات ہیں۔ جب اس حصے پر آئیں گے تو پھر اس کو تفصیل سے اس کا تعارف بھی ہوگا اور اس کی وضاحت بھی ہوگی ہر موضوع پر الگ سے۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا اس تعارف کے بعد جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے ابلیس اور شیطان سے متعلق۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اس کو اچھی طرح نہیں سمجھا جائے گا تو اس وقت تک آدمی شیطان کا، ابلیس کا بندہ رہتا ہے اور اللہ کا عبد ہونے کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے شیطان سے متعلق اور ایک اس چیز سے کو شروع کرنے سے پہلے یہ چیز سمجھ لی کہ اس حیات عرضی میں، پوری انسانی تاریخ میں اور قیامت تک، یہ ایک دشمنیوں کا ایک مرحلہ ہے۔ دشمنوں کو سمجھنا ہے، تب دوستوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ جب تک دشمن کو اچھی طرح اس کی ہر حرکت کو، اس کے پیکر کو، اس کی سازشوں کو نہیں سمجھا جائے گا تو پھر ہم دشمن کے فریب، دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہیں گے اور اس فریب میں رہیں گے کہ ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلے یہ چیز دیکھ لیجیے کہ اللہ وحدہ لا شریک خود کفار کا عدو ہے، دشمن ہے۔ تو یہ سارا دشمنی پر مبنی ایک سلسلہ چل رہا ہے زمین پر۔ دوستوں کے ساتھ دوستی، دشمنوں کے ساتھ دشمنی۔ دوستی بھی اشکارا ہونی چاہیے، دشمنی بھی اشکارا ہونی چاہیے۔ تو اللہ کی آیات میں سے، کتاب اللہ میں سے دشمنوں کو پہچاننے کا یہ جو حصہ ہے، ان کے اعمال کو، ان کے طرز عمل، ان کی نفسیات، ان کے رویوں کو اچھی طرح پہچانیں، ایک ایک کو سمجھیں، اور پھر دوست ہوں گے، پھر تبھی تو وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر جو حق پر ہوں گے وہ بھی اشکارا ہوں گے، جو باطل پر ہوں گے وہ بھی اشکارا ہوں گے، جب یہ کھل کر نکھر کر بیان ہو جائیں گے اور لوگ ان کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ اللہ عدو ہے، دشمن ہے کفار کا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98۔ اور جو کفار ہیں، اللہ اور مومنین کے عدو ہیں، دشمن ہیں، یعنی اللہ بھی دشمن ہے اور کفار بھی دشمن ہے۔ اللہ کفار کا دشمن ہے اور کفار اللہ اور مومنین کے دشمن ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 60۔ یہ جو شیطان ہے، یہ بنی آدم کا عدو ہے، دشمن ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ یہ پھر ساری انسانی تاریخ میں یہی دشمنیاں ہی چلتی رہی ہیں، اور دشمنیوں کو دشمنیوں کی طرح نبھانا ہوتا ہے، اور دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کرنی ہوتی ہے، سمجھنا ہوتا ہے، تب نتیجہ نکلتا ہے۔ اور فرعون اللہ کا بھی دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 39۔ تو آج اس پہلے حصے میں اللہ کے دشمنوں سے متعلق، انسانیت کے دشمنوں سے متعلق، ابن آدم کے دشمنوں سے متعلق ساری وضاحت اور تفصیل ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر ہر طرف یہی دشمن ہی ہے، دوستی کا لبادہ اوڑھے ہوئے، فریب دیتے ہوئے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی جو آیات ہیں، جو کہ وہ نور ہیں، نور کے روشنی کے آنے سے کسی چیز کی حقیقت چھپی نہیں رہتی۔ تو ان آیات کے نور سے، اللہ کے نور سے، ان آیات کی روشنی میں چیزوں کو دیکھیں اور سمجھیں، اور پھر اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلے تو جو شیطان یا ابلیس کا وجود اور مظاہر کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی شناخت کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب کریم نے بیان فرمایا ہے، یہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے، ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی لا تجوع ولا تعری۔ یہ آگے سلسلہ آیات کا چل رہا ہے۔ فکلا منھا حیث شئتما رغدا ولا تقربا ھذہ الشجرہ۔ تو نسل انسانی، اولاد آدم میں جو ابتدا میں جو خود غرضی اور تکبر کے جذبات پیدا ہوئے، وہی شیطانیت ہے، یہ آج تک ہیں۔
دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں کو کمتر جاننا اور خود اپنے آپ کو برتر جاننا، اپنی بڑھائی چاہنا اور اسی اصول کے اوپر یا اسی نظریے کے اوپر قائم رہنا، یہ شیطانیت کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اور شیطان کی یہ خمیر میں ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ ہن ادنک علی شجرۃ خلد وملک لا یبلی تکون ملکین من الخالدین، یہ آیات چل رہی ہیں کہ وہ اس نے اولاد آدم کو، نو انسانی کو، اس چیز کو پہلے واضح ہونا ضروری ہے کہ یہ آدمی، اولاد آدم کہیں جنت پر یا کسی کرۂ ارض سے باہر کی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ انسان جس پیکر میں ہے، یہ ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا پانی اور مٹی سے مختلف جو انواع ہیں، سپیشیز ہیں، ان سے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا آج اس پیکر میں ہے۔ تو جس وقت انسان میں یہ نبی کریم کی حکمت اور مشیت کے مطابق ارتقاء کے منازل طے کرتا شعوری سطح پر آیا، تو پھر اس میں یہ خود غرضی اور تکبر اور اپنے لیے، اپنے اور اپنے اولاد یا اپنی نسل کے لیے، ان کے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے دوسروں کو کچلنا، دوسروں کو محروم کرنا اور دوسروں کو اپنا محکوم بنا لینا، ان کو کمزور کرنا، کہ یہ جو نفسیات آدمی کے اندر موجود تھیں، ڈیولپ ہوتی گئی، یہ نفسیات ہی شیطانی نفسیات ہیں۔ شیطان کہیں باہر الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جب سافٹ ویئر میں ہوتا ہے، جب وہ نفسیات کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ یہی نفسیات ہوتی ہیں۔ پھر جب یہ نفسیات ایک پیکر مشہود میں آ جاتی ہیں، جب کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی اولاد آدم میں سے کوئی آدمی انہی نفسیات کا پیکر بن جاتا ہے کہ وہ خود غرضی پر قائم ہو جاتا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح کہ وہ مستقل طور پر اس کیفیت میں ہوتا ہے، تو وہ پھر شیطان بن جاتا ہے، وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ ہوتا آدمی ہے، لیکن چونکہ وہ مکمل طور پر ان منفی اور تخریبی، اس سافٹ ویئر جو تخریبی جذبات ہیں، جو سرکشی کے ہیں، جو تکبر کے ہیں، ان کی لپیٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت وہ شیطان بن جاتا ہے۔ یہ شیطان آپ کو پورے معاشرے میں ابھی ان کی وضاحت آئے گی، تو ہر جگہ پر یہی شیاطین نظر آئیں گے، یہی ابلیس نظر آئیں گے۔ اور قرآن کریم میں شیطان اور اس کے اولیاء کا ذکر ہے، اور شیاطین کا لفظ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ایک شیطان تھا تو وہ پیدا ہوا الگ سے، نہ، شیاطین کا لفظ ہے۔ اور یہ ہر دور میں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں دیکھنے میں، لیکن ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کا جو عمل ہوتا ہے، ان کی جو نفسیات ہوتی ہیں، وہ یہی ہوتی ہیں کہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو محروم کر کے اپنے لیے زیادہ زیادہ سہولیات، زیادہ زیادہ فوائد اپنے اور اپنے نسل کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ برتری اور بہتری اور ہر طرح کی سربلندی چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے اپنے جیسے انسانوں کو وہ محکوم رکھتے ہیں، مغلوب رکھتے ہیں، کمزور رکھتے ہیں اور محروم رکھتے ہیں۔ تو یہی، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ چیز بھی یاد رکھیے کہ شیطان نے پہلے دن سے اولاد آدم کو، جب اندر نفسیات کی صورت میں ہوتا ہے تو پھر بھی وہ دھوکہ دیتا ہے آدمی کو کہ اس میں تمہارے خاندان کی بڑی بہتری ہے، یہ کام کر لو، حالانکہ دوسروں کے لیے وہ کام نقصان کا باعث ہوتا ہے، ان کو محروم کرتا ہے، ان کے لیے دکھ اور اذیت کا باعث ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی خود غرضی کی بنیاد پر، یا اپنی احساس برتری اور تکبر کی بنیاد پر یہ اس کام کو کرتا ہے، یہی شیطان ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے کو ترک کر کے ساری انسانیت کا نفع دیکھو، فائدہ دیکھو، سب انسانیت کی بھلائی اور خیر کے لیے، خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ زندہ رہو، دوسروں کو بھی اسی طرح حقوق تسلیم کرو جس طرح اپنے لیے چاہتے ہو، تو یہ اس ہدایت کو نہیں مانتا۔ یہی اس کا سرکشی ہے، یہی اس کا کفر ہے، یہی اس کا انکار ہے۔ اب پہلے مرحلے میں کہ یہ منفی اور تخریبی شیطان کی، ابلیس کی جو سافٹ ویئر ہے، جب ابھی ہارڈ ویئر میں نہیں ہوتا، تو وہ انسان کے اپنے اندر موجود، وہ جو ڈیولپ ہوئے ہیں، جہاں انسان کی شخصیت
ارتقاء کے ساتھ ڈیولپ ہوئے، اس میں شعور آیا ہے، اس میں عقل، فکر اور دوسرے تمام اپنی جو پہلی انواع تھیں ان میں سے ایک برتری اور فضیلت اللہ رب کریم نے اس کو دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر یہ منفی جذبات، تخریبی جذبات، یہ خود غرضی اور تکبر اور یہ چیزیں بھی ڈیولپ ہوئی ہیں۔ تو یہی شیطان ہیں، جب یہی اساس ہیں شیطان بننے کے لیے، یہی بنیاد ہیں کہ جو آدمی ان میں بہہ جاتا ہے، ان کی روح میں، ان میں سے مغلوب ہو جاتا ہے، وہی شیطان ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کان من الجن، کہ شیطان جنوں میں سے تھا۔ یہ اس مفہوم میں ہے کہ وہ یہ مخفی جذبات ہوتے ہیں پہلے آدمی کے اندر، اس کے اندر وہ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اندر موجود ہوتے ہیں انسان کے قلب میں، یہ باہر سے۔ اور پھر کوئی آدمی جب ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کا اسیر ہو جاتا ہے، تو وہ پھر یہ پیکر بن جاتا ہے شیطانیت کا۔ تو یہ منفی اور تخریبی انسانی جذبات، تکبر، خود پرستی، وہ خود پرست بن جاتا ہے، جو عداوت ہوتی ہے دوسرے انسانوں سے کہ وہ ان کو محروم کرتا ہے، ان کی خیر خواہی نہیں چاہتا، اور سرکشی کرتا ہے اپنی شہوت اور ہوائے نفس کے پیچھے، اور غیظ و غضب اور شوہ نفس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شوہ نفس بھی یہی خود غرضی ہے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے، اس کو اتنی ترجیح پر رکھنا کہ سب کچھ اسی کے لیے چاہنا، دوسروں پر جو گزرے سو گزرے، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ تو یہ سارے منفی جذبات شیطانی سافٹ ویئر ہیں۔ جس آدمی میں یہ سافٹ ویئر آپریٹ ہو جائے اور اس آدمی کو کنٹرول کر رہا ہو، تو وہ آدمی ہارڈ ویئر میں شیطان بن جاتا ہے، وہ شیطان مجسم ہوتا ہے۔ یہ پورا معاشرہ دنیا میں، جس معاشرے میں پسماندہ ہو یا ترقی یافتہ، اس میں اس کو غور کریں، اللہ کی آیات کی روشنی میں اس معاشرے اور اس معاشرے کو چلانے والے کرداروں کو دیکھیں، تو وہ تمام کے تمام شیاطین ہیں، ابلیس ہیں۔ اور ابلیس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی اولاد، شیطان ایک نہیں ہیں، شیاطین ہیں اور ان کے اولیاء ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو انہی جذبات کے اندر بہکے ہوئے ہیں اور انہی جذبات کا ان پر غلبہ ہے۔ تو لہٰذا شیطان کو کہیں باہر سے نہیں تلاش کرنا، اس کو سمجھنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے کہ وہ جذبات ہر بشر کے اندر موجود ہیں۔ جو بشر ان جذبات کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے، ان کی روح میں بہہ جاتا ہے، وہ جذبات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ آدمی شیطان اور ابلیس بن جاتا ہے۔ ارد گرد اس بنیاد کے اوپر دیکھیے گا تو آپ کو ہر طرف شیاطین اور ابلیس ہی نظر آئیں گے، اور بقایا جو لوگ نظام چلا رہے ہیں، اور بقایا جو لوگ ہیں وہ ابلیس اور شیطان کے بندے ہیں۔ سورۃ قاف آیت نمبر 16 میں اللہ رب کریم نے بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ۔ ابھی ہم شیطان کے اس پیکر کو، اس سطح کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی کتاب کی آیات میں سے، جو سافٹ ویئر کی سطح پر ہے، جو اس کے تخیلات ہیں، جو اس کے اندر ترغیبات ہیں منفی، کہ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی وسوسے اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ما توسوس بہ نفسہ، اس کے نفس کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ وہی منفی جو کہ اللہ رب کریم نے تخلیق کیا ہے۔ انسان جہاں پر اس میں شعور، عقل، فکر ڈیولپ ہوئے، تو اس کے ساتھ یہ بھی اس کے ایک سائیڈ افیکٹ سمجھنے ہیں، جو اس میں منفی ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے، یہی شوہ نفس اور تکبر۔ اور چونکہ آدمی دوسری مخلوقات سے اللہ رب کریم نے اس کو بہت فضیلت دی تھی، اس میں بہت صلاحیتیں رکھی تھی، تو ان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ چیز بھی ڈیولپ ہوئی ہے جس کو کہ ختم کرنا ہے، جس کو دبانا ہے، ان منفی جذبات کو، وہی، اور ان کو دبانے کے لیے وہی کی تعلیمات اس کو دی گئی ہیں نوع انسانی کو۔ جب وہ ان منفی بیماریوں کا، یہ قلب کی بیماری ہے بنیادی طور پر، نفس کی بیماریاں ہیں، یہ جو شیطانیت کے یہ جذبات ہیں نا، منفی جذبات، ان بیماریوں سے شفا کے لیے پھر اللہ رب کریم نے، جب نوع انسانی ان بیماریوں میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ رب کریم نے ان کی ہدایت کے لیے اور علاج کے لیے، تاکہ وہ ان نفسانی بیماریوں سے، ان قلبی بیماریوں سے شفا یاب ہو جائے، اللہ رب کریم نے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا اور اپنی وحی نازل کی۔ تو یہ وہ جب وسوسوں کی صورت میں اور نفسانی خواہشات کی صورت میں یہ جذبات ہوتے ہیں، یہی جذبات، تو وہ اس وقت ابلیس اور شیطان وہی ہوتا ہے۔ اس میں پھر جو سورۃ الاعراف
آیت نمبر 12 میں اللہ رب کریم نے اس ابلیس کی ایک پہچان جو ایک بتائی ہے کہ وہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے. یعنی یہ دوسرے انسانوں کو، دوسرے آدمیوں کو، یہ جو شیطانی جذبات ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ تو مزدور ہیں، یہ تو ان پڑھ ہیں، یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان میں کوئی اتنی صلاحیتیں، اتنے عالم فاضل نہیں ہیں، اتنی مہارتیں نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے. تو یہ جو خود پرستی ہے، خود پسندی نہیں، خود پرستی ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. اور آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ہر بندہ جو یہ معاملات چلا رہا ہے عصر حاضر میں پوری دنیا میں، وہ انہی جذبات سے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے. تو یہ جو آگ اور مٹی کی مثال دے کر بنیادی طور پر سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک سپیریئر کوالٹی، ایک برتر درجہ میں جو تسلیم کرنا ہے. یہ ہر شیطان کے پیچھے کار فرما یہی سوچ ہوتی ہے، ہر آدمی کے پیچھے جو شیطان بنا ہوتا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. اور پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ بیان کیا ہے اس کی جو روش ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کر دیا جب اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ تم اللہ کی مشیت کے مطابق دوسرے آدم کو سجدہ کرو. یعنی آدم کو، تمام آدمیوں کو یکساں سمجھنا ہے، اپنی برتری کا اظہار نہ کرو، اللہ کے حکم کی تعمیر کرو. سجدہ کرنے سے مفہوم ہے اللہ کے حکم کی تعمیر کرو. وہی چونکہ وہی تمام نوع انسانی کے لیے یکساں ان کو تکریم دیتی ہے، اور تکریم کا علیحدہ معیار بتاتی ہے تقوی اور ایمان. تو اس بنیاد پر وہ نہیں، وہ اپنی تخلیقی طور پر خود کو جو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہے، تقوی کی بنیاد پر نہیں. تقوی تو جس آدمی میں آتا ہے اس میں تو خشیت بڑھتی ہے، اس میں تو وہ نوع انسانی کے لیے اصلاح بڑھتی ہے، اس کا تکبر نہیں بڑھتا. تو یہ جو تکبر اور اپنی خود پرستی ہے، یہ اسی سرکشی کی بنیاد پر اس نے اللہ کی وحی سے، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور آج تک انکار کرتے آ رہے ہیں. اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں سے. اور جو شروع میں نوع انسانی کو جس وقت ان منفی جذبات نے گمراہ کیا تھا کچھ لوگوں کو، تو ان کے دلوں میں یہی وسوسے آئے تھے. فوسوس علیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. یہ آگے سلسلہ چل رہا ہے آیات کا. وعصی آدم ربہ فغوی، کہ اس نے وسوسے آئے. جو شروع کے انسان تھے، جو جس طرح کی معاشرتی زندگی تھی، تو کچھ لوگوں نے دوسروں کا استحسان، ناجائز استحسان کرنا شروع کر دیا اور دوسروں کو محروم کرنا شروع کر دیا، ان کو مغلوب اور محکوم بنا دیا. اپنے لیے زیادہ سے زیادہ آسائشیں، سہولتیں اور مال و دولت اور یہ چیزیں جمع کرنی، اپنے لیے زیادہ قوت اور تحفظ حاصل کر لیا اور دوسروں کو محروم کر دیا. یہ انہی جذبات کی وجہ سے، انہی شیطانی جذبات کی وجہ سے وہ ساری نوع انسانی کے لیے یکساں تکریم اور یکساں اور مساوی حقوق تسلیم کرنے والے نہیں تھے. تو یہی جذبات کچھ لوگوں میں ابھرے، جو لوگ زیادہ شاطر تھے، چالاک تھے اور زیادہ ہوشیار تھے. تو ان لوگوں نے یہی جرم کیا اور اس وقت یہ شیطان سرگرم ہوا اور وہ شیطان بنتے گئے. جب ان کے اندر شیطانی سرگرمی بڑھی تو وہ شیطان کے پیکر اور ابلیس کے پیکر بن گئے. یہ انسانی تاریخ ہے. اس طرح یہ معاملہ شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے. اور پھر جو یہ اللہ رب کریم نے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے والا جو حوالہ تھا وہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120 121 کی آیات ہیں. اور یہ ابھی سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا و ہوس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، وہ اسی کے پیچھے چلتا ہے، اسی کا اتباع کرتا ہے. تو اللہ نے تو اس کو گمراہ چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اس کے پاس علم ہے، وہ جانتا ہے، اور اس کے سماعت پر، کانوں پر مہر لگ گئی ہے، اور اس کے قلب کے اوپر اور اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ جو خواہشات کے پیچھے چل پڑنے والا ہے، جو خواہشات کی بنیاد پر اندھا ہو جاتا ہے،
دوسرے تمام انسانوں کو محروم کرتا جاتا ہے، محکوم رکھتا ہے، مغلوب رکھتا ہے، ان کو یکساں اپنی جیسا انسان تسلیم نہیں کرتا، اپنی جیسی سہولیات اور ان کے حقوق تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے رزق کے اوپر جو وسائل ارضی ہیں جو کہ اللہ رب کریم نے تمام نوع انسانی کے لیے یکساں بنائے ہیں، تو ان کو سب کے لیے یکساں تسلیم نہیں کرتا، بلکہ محض خود لوٹ کھسوٹ اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ غلبہ اور تو قوت اپنے اندر مرتکز کرنے یا اپنے خاندان کے لیے، تو یہی شیطان ہے جو اس طرح کے جذبات کے آگے مغلوب ہوتا ہے۔ یہ ایسے جذبات شیطانی جذبات ہیں، اور جو ان کے آگے مغلوب ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور اللہ رب کریم نے سورۃ النساء آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف لوٹ آئے، یعنی توبہ تمہاری قبول کرے، لیکن جو لوگ اپنی شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خواہشات کے، انہی شیطانی جذبات کے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس سے دور رکھیں، یعنی کہ تم اللہ کی طرف رجوع نہ کرو، نہ اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ تمہیں اپنی اطاعت میں لگائے رکھتے ہیں، اور وہ تمہیں اللہ کی اطاعت سے اور توبہ کے عمل سے بہت دور لے جاتے ہیں، بھٹکا جاتے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے فرمایا حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الدنیا، کہ یہی حب الشہوات ہیں، یہ جو پسندیدہ اور مرغوب چیزیں ہیں عورتوں میں سے، اور پھر اپنے بیٹوں خاندان میں سے، اور یہ جو سونے چاندی کے ڈھیر، زیادہ سے زیادہ مال دولت، اور یہ اس زمانے کے حساب سے یہ جو عمدہ قسم کے گھوڑے اور دوسرے جانور، اور یہ کھیتی وغیرہ، زمینیں، جائیدادیں، ان ساری چیزوں میں یہی حب الشہوات ہیں۔ جو جذبات ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ شیطانی جذبات ہیں، اور جو آدمی انہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دوسروں کو محروم کرتا جاتا ہے، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہوتا ہے اور حاصل کرتا ہے، اور اس کو ٹھیک سمجھتا ہے، وہی شیطان ہے، وہی ابلیس ہے۔ اور پھر سورۃ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، جس دور میں بھی پوری انسانی تاریخ میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کے، تو لوگوں کو انہی شیطانی جذبات سے اور اسی شیطانی معاشرتی جو پیٹرن ہوتا تھا اس سے چھٹکارا دلا کر لو انسانی کو وحدت پر لے آتے، اور اللہ کی وحی کا اتباع کرنے کے راستے پر لے آتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد آنے والے، وہ صلوات کو ضائع کر دیتے، اور شہوات، انہی شہوات جن کا ذکر ہے، انہی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے، انہی کو اپنا مقصود حیات اور اولین ترجیح بنا دیتے تھے، تو ان کو ان کا انجام جو ان کا کیا درائے وہ ان کو اس کا نتیجہ بھگتنا ہوتا تھا۔ تو یہ نفسیات جو ہوتی ہیں آدمیوں کی، جب آدمی وحی کا اتباع کر رہا ہوتا ہے تو یہ شہوات کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہوتا، جب اللہ کے دین پر ہوتا ہے۔ تو آج معاشروں میں دیکھیں، ہر بندہ، چاہے وہ کوئی یہ شیاطین ہیں یا شیاطین کے جو عباد ہیں، وہ سب کے سب انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے تو فرمایا کہ یہ تو لوگ ایسے لوگ ہیں جو صلات کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی جو صلات کا اپنا مقام پر اس کی وضاحت اور مزید تفصیل اور مفہوم ہوگا، تو اللہ کی وحی کے پیچھے پیچھے چلنا، وحی کا اتباع کرنا صلات ہے، اور اس کے برعکس خواہشات اور شہوات کے پیچھے بھاگنا اس صلات کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ ساری انسانی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو آج بھی تمام معاشرے، تمام جو اقوام ہیں، وہ صلات کو ضائع کر چکے ہیں اور شہوات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یقیناً یہ شیطانی معاشرے ہیں۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 128 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ انسان کے سامنے اس کا شح نفس کو یوں سمجھنے کہ جس طرح گرمی کا موسم ہو اور شدید پیاس کی کیفیت میں بہت سارے لوگ ہوں اور تھوڑا سا پانی ان کو میسر ہو، دستیاب ہو، تو ان میں سب آدمی کھینچا تانی میں لگا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پانی میں پی لوں، سیراب ہو جاؤں،
کوئی مشکیزہ وغیرہ ہو یا کوئی ایسی چیز کہ سب چھینا جپٹی کر رہے ہوں کہ ہم خود سیراب ہو جائیں، دوسرے پیاسے رہیں، جو ان کی جو بھی حالت ہے، جو کیفیت ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ نفسیات ہوتی ہے، اس نفسیات کو شح نفس کہا جاتا ہے. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر یہ شح نفس ہے. وہ جو بات شروع میں ہوئی تھی کہ انسان کے اندر یہ منفی ایک جبلت ہے، یا وہ چیز اس کے اندر تشکیل پا چکی ہے جینیٹیکلی یا وراثتی طور پر، جو اس کی شخصیت کا حصہ ہے، اسی کو کنٹرول کرنا ہے کہ تمام انسان کا یکساں حق تسلیم کرنا ہے اللہ رب کریم کے. یہ جو خزائن ارضی ہیں، یہ جو پوری اللہ رب کریم نے وسائل نو انسانی کے لیے پیدا کیے، تو سب کا حق یکساں تسلیم کرنا ہے. ایسا نظام تشکیل دینا ہے کہ سب کو یکساں طور پر ان کی ربوبیت ہو، ان کو ان کا حق ملے. یہ شح نفس سے بچنے کا طریقہ ہے. لیکن ابھی ہر بندہ غریب سے غریب، امیر سے امیر، چاہے غریب جتنا بھی محروم ہے، وہ بھی شح نفس میں مبتلا ہے. اگر اس کو موقع ملے تو وہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینا چاہتا ہے. اگر اس کے پاس وسائل اور اتنی صلاحیت ہو، اور امیر جو ہے جس کے پاس نامحدود دولت اور وسائل اور خزانے ہیں، وہ بھی شح نفس میں مبتلا ہے کہ وہ بھی اپنے لیے زیادہ زیادہ سمیٹنا اور بڑھانا چاہتا ہے. تو یہ انسان کے اندر ہے. لیکن اللہ رب کریم نے کیا فرمایا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لیکن تم نے احسان کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو اس شح نفس سے بچانا ہے. اور احسان کا مطلب ہوتا ہے حسن پیدا کرنا، کہ دوسروں میں جو کمی ہے، جو محرومی ہے، تو اس کو پورا کر دینا. یہ احسان ہے. دوسروں میں جو بھی کوئی کمی ہے، صلاحیت کی ہے، علم کی ہے، کسی وجہ سے ہے، رزق کی کمی ہے، تو اس کو پورا کر دینا، یہ احسان ہے. تو اللہ رب کریم اس شح نفس سے بچنے کا طریقہ بتا رہا ہے، حکم دے رہا ہے. جبکہ جو شیاطین ہیں، یہ جو منفی جذبات ہیں، وہ اسی میں مبتلا ہونے اور اسی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں. پھر آگے اللہ رب کریم نے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک آدمی شح نفس سے نہیں بچتا، اس وقت تک ایثار نہیں کر سکتا. جو مومن ہوتے ہیں، جو وحی کا اتباع کرتے ہیں، وہ ایثار پر کاربند ہوتے ہیں. ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ خود تھوڑی سی تنگی اور مشکل بھی برداشت کر لینا، لیکن دوسرے بھائی کی ضروریات پوری کرنا، اس کو تنگی اور محرومی سے بچانا، یہ ایثار ہے. تو جو بندہ شح نفس میں مبتلا ہوگا، وہ ایثار کس طرح کر سکتا ہے؟ لہٰذا وہ شح نفس میں مبتلا آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا. ایثار پھر تو اس سے ہونا ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی چیز کو اللہ رب کریم نے سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں بیان کیا ہے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ جو شح نفس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خود غرضی، بے حسی، زیادہ سے زیادہ خود حاصل کرنے کی اندر آگ لگی ہوئی ہو، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے دوسروں پر جو گزرے سو گزرے، تو جو بندہ اس کے نفسیات میں مبتلا ہے، یہ بھی شیطانی نفسیات ہیں، ابلیسی نفسیات ہیں. یہی ابلیس ہے کی ایک شکل ہے. تو اور یہ جو منافقین تھے، چونکہ وہ شیطان کے راستے پر چل رہے تھے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 19 میں، تو منافقین بھی اسی شح نفس میں کی دندل سے نہیں نکل سکتے تھے. وہ بھی اسی شح نفس میں اپنے لیے بہتری، اپنے لیے تحفظ، اپنی جان بچانا، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا. اور اسی چیز کو اللہ رب کریم نے اشہۃ علیکم کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ وہ منافقین شح نفس میں مبتلا تھے. اور یہ جو نتیجہ ہے اس قسم کے، جب منفی جذبات لوگوں میں کار فرما ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گھیر چکے ہوتے ہیں، تو ایسے معاشرے کی، چاہے ان کا نام کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا اہل کتاب یا یہود و نصارہ یا اللہ کے دین پر کہیں، جو بھی کہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی جو پہچان ہوتی ہے وہ اللہ رب کریم نے بتا دی، اور قیامت تک یہی ہوگا اور ہوتا رہا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. کہ یہ لوگ جو اس طرح کی نفسیات میں مبتلا ہوتے ہیں، شیطانی نفسیات اور جذبات میں، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں.
ان میں باہمی دشمنیاں ہوتی ہیں، اعتماد نہیں ہوتا، اپنائیت نہیں ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، ایثار نہیں ہوتا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب جماعتوں والے لوگ، سب فرقوں والے ایک ہی فرقے کا، ایک ہی جماعت کا، ایک ہی مذہب اور ایک ہی دین کا نام استعمال کریں، لیکن ان میں باہمی عداوت ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے سے خوف ہے، ایک دوسرے سے بیگانگی ہے۔ تو وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اسی ابلیس کے فریب میں آنے کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر ابلیس سرگرم ہے، ان کے اندر شیطان سرگرم ہے، وہ شیطانی جذبات کی لپیٹ میں ہیں، پوری طرح جکڑے ہوئے، اسی وجہ سے ان میں عداوت ہے۔ اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھنا کہ جو اس نے تم پر کی ہے، کہ جب تم دشمن تھے تو اس نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، پھر اس کی نعمت کے ساتھ تم اخوان، بھائی بھائی بن گئے۔ جب الفت اللہ رب کریم ڈال دیتا ہے تو پھر ان میں وہ ایثار بھی ہوتا ہے، دوری نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، اپنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں وہ دوسرے سب بھائیوں کے سامنے کھلی رکھتے ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں، وہ شح نفس سے نکل جاتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیں گے کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ، کوئی ایسی قوم، کمیونٹی نہیں ہے جو اپنے پاس موجود جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو رزق ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو کوئی بھی ہے، اس اللہ رب کریم نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ دوسرے بھائیوں کے لیے بھی کھول دے کہ اس پر قبضہ جمانے کی، اس پر پنجے کھاڑنے کی اس کی نفسیات نہ ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج جتنے لوگ یہ جو مذہب پرست ہیں، جو آدمیوں کے بنائے ہوئے مذہب پر چل رہے ہیں، یہی سب سے زیادہ خود غرض اور سے بے حس ہوتے ہیں، شح نفس میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مذہب ہی ایسا بنایا ہے کہ جو اس شح نفس کا، اس خود غرضی کا اور اس بے حسی کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ مذہبی پیشوا یہ سرمایہ داروں کو اور حکمرانوں کو اس چیز کا احساس دیتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو جب الفت آتی ہے تو جس طرح انصار و مہاجرین کے درمیان اللہ رب کریم نے یہ اپنے مقام پر سب تذکرے آئیں گے، تو ان کے درمیان جو الفت پیدا ہوئی تھی تو وہ بھائی بھائی بن گئے۔ آج کسی گروہ، کسی جماعت، کسی فرقہ کے لوگ پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح قوت میں ہوں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت آ جائے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ ہم مومن ہیں، لیکن نہیں ہے، آج پورے عرض پر نہیں ہے، ان میں بھی نہیں ہے جو کتاب کے وارث ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، تو دوسروں میں تو اس کا امکان ہی نہیں ہے۔ بس شح نفس ہے ہر جگہ وہی ابلیس کا جو ایک سوچ ہے، ابلیسی سوچ کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں، جن کے پاس زمام اقتدار ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں، مناصب ہیں، وہ انا خیر من ہو، تکبر میں مبتلا ہیں، سرکشی میں، وہ نہیں مانتے۔ اور یہ جو محکوم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، جو پسے ہوئے، کچلے ہوئے، یہ انہی شیطانوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، انہی کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ دونوں جہنمی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کے دین پر نہیں ہے، وحی کا اتباع نہیں کر رہا۔ پھر یہ جو غصہ اور جو اس طرح کے سرکشی کے جذبات ہوتے ہیں، یہ بھی شیطانی سوچ ہے۔ اس کا تذکرہ شیطانی نفسیات ہے، شیطانی جذبات ہیں، تحریک ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 15 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ فَوَاقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عُدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ۔ یہ پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دو اشخاص کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا، تو اس میں ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہ مکہ غصے کی حالت میں اس کو غیر ارادی طور پر وہ قتل ہو گیا، لیکن مقصد اس کو قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد اس کو اس کے جو لڑائی کا عمل تھا، یا جو دوسرا زیادتی کر رہا تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، اس کو زیادتی اور ظلم اور جبر سے روکنے کے لیے جو اقدام کیا، نتیجے میں وہ بندہ
جو دوسرا آدمی تھا وہ مر گیا، تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من عمل الشیطان، کہ جب آدمی مغلوب الغیظ ہو کر بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ شیطانی عمل ہے۔ ایسے جذبات جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ غصے میں پاگل ہو گیا، غصے میں اندھا ہو گیا، تو جہاں خود غرضی بے حسی شیطانی جذبہ ہے، وہاں پر حد سے بڑھا ہوا غصہ، اور اس حد تک کہ انسان کا عقل و شعور موف ہو جائے، اس حد تک غصے میں آ کر جو اقدام کیا جاتا ہے یہ بھی شیطانی ہے۔ تکبر بھی شیطانی جذبہ ہے۔ یہی شیاطین ہیں جب سافٹ ویئر میں ہوتے ہیں، جو آدمی ان میں مبتلا ہوتا ہے، جکڑا ہوتا ہے، وہ آدمی پھر شیطان کا پیکر بن جاتا ہے، شیطان مجسم بن جاتا ہے، ابلیس مجسم۔ اور پھر سورۃ مریم آیت نمبر 83 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم شیاطین کو کفار پر کی طرف بھیجتے ہیں اور وہ ان کو ابھارتے ہیں۔ اندر کے جذبات بھی اس سے مفہوم میں ہیں کہ جب آدمی کے اندر وہ اس طرح کے جذبات ابھرتے ہیں، انتقام لینے کے، غصے کے، غضب کے، غیظ کے، یا دوسروں سے برتری کے جذبات، یا خود غرضی کے جذبات، وہ انہی لوگ میں زیادہ ان کو ابھارتے ہیں اور ان کو اس طرح کے شیطانی اعمال کے مرتکب ٹھہراتے ہیں کہ جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرتے، جو کافرین ہوتے ہیں، وہی ان جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور ان سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 202 میں بھی اللہ رب کریم نے فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، کہ وہ جو ان کے اس طرح جو سرغنے ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں دوسرے، وہ ایک دوسرے کو سرکشی میں اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو شروع میں انسان کے اندر جب وہ شیطانی تحریک ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، تو وہ فَضَلْنَاهُمَا بِغُرُورٍ، وہ دھوکہ دیتا ہے آدمی کو، اس میں تمہاری بہتری ہے، اس میں تمہاری نسل کی، تمہارے خاندان کی سب کی بہتری، یہ کر لو۔ آدمی وہ اللہ کی وحی کے خلاف چلا جاتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے، وہ شوائے نفس میں مبتلا ہوتا ہے، محض اپنی خود غرضی اور اپنی بہتری، یہ ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے آدمی کو، حالانکہ اس میں بہتری نہیں۔ آج اسی چیز کو بہتر سمجھ کر اپنے لیے سب کچھ سمیٹنا اور دوسروں سے برتر ہونا، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ قوت جمع کرنا جتنا ہو سکے، آج تمام کے تمام افراد، معاشرے، اقوام، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا کچھ بھی انہوں نے نام دیے ہو، سب اسی غرور و دھوکے میں مبتلا ہیں کہ وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بہتری کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب کے سب خسارے میں ہیں اور سب کے سب کی بہتری نہیں ہو رہی، بلکہ اجتماعی طور پر ذلت میں ہیں، لعنت میں ہیں اور عذاب میں مبتلا ہیں، عداوت میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کر رہے۔ وحی جو راستہ دکھاتی ہے وہ انفرادی بہتری کا، خود غرضی کا، بے حسی کا اور اپنے تکبر اور سرکشی کا نہیں ہوتا، وہ راستہ ہوتا ہے ساری نوع انسانیت کی بہتری کو یقینی بنانے کا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی خیر اور اصلاح سے، بہتری سے محروم نہیں ہوتا۔ جب ایک ایسا جامع پروگرام انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے جو رسول علیہ السلام تھے، وہ ساری نوع انسانی کی اجتماعی فلاح کے پروگرام پر ہوتے تھے، اور وہ ایسا معاشرہ تشکیل دیتے تھے جس میں سب کے لیے امن، الفت، اخوت، اور سب کے لیے تزکیہ نفس اور جسمانی اور اخلاقی ہر حوالے سے ان کی تربیت اور نشو و نما کو یقینی بنایا جاتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ کوئی بندہ محروم نہیں رہتا تھا، کسی میں احساس محرومی نہیں ہوتا تھا، کسی میں احساس عدم تحفظ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی ہر بندہ اپنی خود غرضی میں مبتلا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ ہر بندہ عدم تحفظ کا شکار ہے، وہ خوف میں مبتلا ہے، عداوت میں، دوسروں سے حسد میں۔ تو یہ نتیجہ ہے انفرادی سوچ اور انفرادی بہتری اور انفرادی برتری کا جو احساس ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، اور اجتماعی بہتری، اجتماعی خیر، اجتماعی فلاح پوری نوع انسانی کے لیے یہ جو سوچ ہے، یہ جو طرز فکر ہے، یہ وحی کا دیا گیا طرز فکر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا جو رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان، تمام انسانوں کے لیے بہتری سوچے، یہ اللہ کا راستہ ہے، ان کی اصلاح کو، ان کے لیے خیر خواہی اور ان کے تحفظ کو، اور اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا رزق
جو اللہ نے سب انسانوں کے لیے پیدا کی ہے وہ سب انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک جامع اور متحرک اور رواں پروگرام اور طریقہ کار وضع کرنا جے انبیاء علیہ السلام اور وہی کا تقاضا ہے، یہی ان کا راستہ ہے، اور اپنی اپنے طور پر خود غرضی اور اپنے لیے زیادہ زیادہ سمیٹنے کی یہ سوچ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اس کی جو تفاصیل ہیں وہ مختلف انداز سے آئیں گی، لیکن جو بنیادی کور تھاٹ ہے، براس ٹیکس ہیں، بنیادی باتیں ہیں اور بنیادی جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ اور آج پورے کرۂ ارض پر تمام کے تمام لوگ اسی انفرادی بہتری کی راستے میں اپنی بہتری تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بہتری نہیں، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور یہی جو انفرادی اپنے لیے خود غرضی اور بے حسی اور اپنی ذاتی بہتری اور یا اپنے اولاد خاندان کی بہتری کا جو راستہ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب کریم نے فرمایا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهَا، کہ وہ جو جنتی زندگی اس سے چھین لی گئی، آدمی اس جنتی زندگی سے محروم ہو گیا اولاد آدم، تو اسی بہکاوے کی وجہ سے کہ ہر آدمی اپنی اپنی خود غرضی کے میں مبتلا ہو گیا، دوسروں سے بڑھ چڑھ کر زیادہ زیادہ لینا چاہتا ہے اور دوسروں پر جو گزرے سو گزرے۔ یہ جو سوچ ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف امیر یا مراد یافتہ طبقہ یا مترفین یا سرمایہ دار میں اس میں مبتلا ہیں یا حکمران، نہیں، عوام الناس میں سے ہر بندہ بھی اسی سوچ کا، ٹھیک ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن سوچ اس کے اندر یہی شیطانی کا فرما ہے کہ اگر اس کو موقع ملے، اس کے پاس وسائل اور صلاحیتیں ہوں تو وہ ان سے پیچھے نہیں رہے گا، بلکہ وہ دوسرے سے 2 قدم اور آگے بڑھ جائے گا۔ وہ اپنے لیے اتنی زیادہ قوت، اتنے زیادہ دولت اور اتنے زیادہ وسائل اختیارات حاصل کرے گا، دوسرے چاہے جتنی بھی محرومی، پستی، ذلت اور بدحالی میں ہوں۔ تو یہ جو سوچ ہے چاہے وہ کسی میں بھی ہو، یہ شیطانی سوچ ہے، اور اس سوچ کا حامل آدمی جب اس پر مستقل رہتا ہے تو وہ خود شیطان اور ابلیس بن جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں جو اس سوچ میں مبتلا ہوں، جنتی زندگی نہ اس دنیا میں ان کو مل سکتی ہے، نہ آخرت میں وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ اسی خود غرضی کی سوچ پر مبنی رہتے ہوئے، انفرادی سوچ کے اوپر رہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، وہ ممکن ہی نہیں کہ جنت میں داخل ہو سکے، چاہے وہ جتنی ظاہری یہ عبادات اور یہ ریچولز اور رسوم اور جن کو یہ دین سمجھا جاتا ہے وہ ادا کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے قلب میں سوچ یہ ہے تو وہ جنت میں جا نہیں سکتا، وہ اہل ہی نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں اللہ رب کریم نے اپنے اندر سے یہ جو شیطانی سافٹ ویئر ہے، یہ جو مال ویئر اس کو کہہ سکتے ہیں، اس مال ویئر کو ایکٹیو نہیں ہونے دینا، ان سوچوں کو دبانا ہے، ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، یہ خود غرضی کی سوچ کو۔ جو بندہ مرتے دم تک اسی سوچ میں یہ سافٹ ویئر مال ویئر اس کے اندر چل رہا ہو تو وہ آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، بظاہر اس نے چاہے جیسی بھی نیکیاں کی ہو، جن کو نیکیاں سمجھا جاتا ہے، وہ آدمی شیطان کا بندہ یا خود شیطان ہوگا، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہی دھوکہ ہے، جسی نہ دنیا میں ان کے لیے جنتی معاشرہ ہو سکتا ہے، نہ وہ آخرت میں جنت میں جانے کے حقدار ہیں، اور اس کے لیے ہر حد تک جانا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین ایسا معاشرہ تشکیل دیتے تھے جس میں الفت ہوتی، جس میں اخوان ہوتے، ایک دوسرے کے بھائی ہوتے، اور ان کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوتا تھا۔ کیوں کہ ان کے قلوب میں الفت ہوتی تھی، وہ شح نفس سے آزاد ہو چکے ہوتے تھے، وہ اپنے اندر یہ جو مال ویئر ہے، یہ شیطانی سوچیں ہیں، ان کو محو کر چکے ہوتے، ان پر قابو پا چکے ہوتے، وہ کبھی بھی ان کا محرک نہیں بن سکتی تھی، ان کی روزمرہ کے معمولات کا، ان کی ترجیحات کو وہ ڈرائیو فورس نہیں بن سکتا تھا، وہ جو مال ویئر ہے، جو شیطانی جذبات اور شیطانی سوچیں ہیں۔ اور پھر اللہ رب کریم نے ان جو شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ منفی سوچیں ہیں، ان کو فل کیپیسٹی، فل پوٹینسی اور فل اپنی مشیت کے مطابق اختیار و ارادہ دے دیا ہے۔ اختیار و ارادہ سے اس مفہوم سے کہ ان کو ایک طرح کی چھوٹ دی گئی ہے کہ ایک وقت مقرر تک یہ آدمیوں کے اندر، آدمی جتنا ان میں سرگرداں ہوتا جائے گا، جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 میں،
वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक वअजलिब अलैहिम बिखैलिक वरजलिक वशारिकहुम फिल अम्वालि वल औलादि वइदहुम वमा यइदहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा, कि जितना हो सकता है तू औलाद आदम पर शैतान को, ये इब्लीस को, जो मनफी तखरीबी सोचें हैं, तखरीबी ताकतें हैं, जैसे जो मालवेयर है, इसको छूट दी गई है, मोहलत दी गई है कि जितना हो सकता है तू प्यादों के ज़रिए, अपने सवारों के ज़रिए, अपनी आवाज़ के ज़रिए, जिस तरह भी इनको इनके ऊपर चढ़ाई कर और इनके मालों में और इनकी औलाद में शराकत दारी पैदा कर और इनको झूठे वादे दे। और ये जो शैतान के वादे होते हैं, उम्मीदें होती हैं, बातिल उम्मीदें होती हैं, ये तो महज धोखा ही होती हैं। मफहूम इस आयात सूरत बनी इसराईल आयत नंबर 64 का ये है कि ये क़यामत तक अल्लाह रब्बुल करीम ने इन मनफी सोचों को, जैसे मनफी जज्बात को मोहलत दी हुई है आदमियों को भी, कि वो जितने भी इनमें बढ़ना चाहें, ये उस हर हवाले से ये सोचें उभर कर आती हैं आदमी के कल्ब में, उसकी नफ्सियात में, उसके शऊर में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनमें जिस तरीके से भी आदमी को ये तरह तरह से गुमराह करना चाहती हैं, जिनका हवाला पहले गुजर चुका है। तो आदमी ने, अल्लाह रब्बुल करीम ने फिर उसी वक़्त ही, जिस वक़्त ये सारा तख्लीक के आदम का सिलसिला चल रहा था, उस वक़्त भी ये वाज़े कर दिया था कि इनसे ये शैतानी ये जो जज्बात हैं, ये जो शैतानी मालवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के मुखलिस बंदे ही बच सकते हैं। ये क़यामत तक तय कर दिया गया था, ये अल्लाह के कलामात हैं और ये अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह के जो मुखलिस बंदे हैं उन पर ये शैतानी गलबा नहीं हो सकता, वो मगलूब नहीं हो सकते शैतानी जज्बात के आगे, जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। और मुखलिस बंदे सिर्फ़ वही होते हैं जो अल्लाह की सिर्फ वही का इत्तबा करते हैं, न तो वो अपनी ख्वाहिशात का इत्तबा करते हैं और ना आदमियों के बनाए हुए मज़हब और अकायद और नज़रियात का इत्तबा करते हैं। दीन खालिस अल्लाह के लिए है और अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनके मुत्तबईन जो कि सिर्फ वही पर चलते थे, तो वही खालिस अल्लाह के बंदे थे जो शैतान की कारफरमाई से, अमलदारी से और शैतानी तहरीक से, उन जज्बात से महफूज रहते थे। तो ये तो जो तज़किरा था शयातीन और इब्लीस का, जिस हवाले से जो ज़िक्र है कि वो जब इंसानी मनफी जज्बात की सूरत में होते हैं, इंसानी ख्वाहिशात की सूरत में होते हैं, वो कल्ब के अंदर मौजूद होते हैं, दबे होते हैं और इंसान को धोखा देते हैं, इंसान को आमादा करते हैं कि ये काम कर ले, कोई मसला नहीं, इसमें तेरा फ़ायदा है, तेरे ख़ानदान का फ़ायदा है, ये करता जा, ये करता जा। वो ज़ाती खुदगर्ज़ी का एक खुशनुमा बनाकर उसके सामने ये मनफी जज्बात रखते हैं और आदमी फिर उसकी बुनियाद पर वो दूसरों को महरूम करता जाता है, सरकशी में बढ़ता जाता है, अपनी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा माल, दौलत, ताकत, असर व रसूख सब कुछ अपने लिए मुर्तकिज़ अपनी ज़ात में करता जाता है। उस पर उसको, अपनी ज़ात को, अपने ख़ानदान को, अपनी औलाद को उस सब चीज़ का एक मरकज़ बनाता जाता है, सब चीज़ के लिए, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इर्तकाज़ हर चीज़ का उधर ही हो, हर बेहतरी का, हर तहफ़्फ़ुज़ का, हर अल्लाह की नेमत का, रिज़्क़ का, सलाहियतों का, जो कुछ भी हो। तो ये जो सोच है, ये शैतानी सोच है। जब ये सोच की सूरत में होती है तो यही इब्लीस है, यही शैतान है, शैतान कहीं बाहर नहीं है। फिर जो लोग इस सोच के आगे हथियार डाल देते हैं, ये सोच जिनके ऊपर गालिब आ जाती है, जो हम वक्त इसी सोच के ताबे और महकूम रहते हैं, इसी सोच में जकड़े रहते हैं, वो शैतान और इब्लीस से मुजस्सम बन जाते हैं, शैतान के पैकर बन जाते हैं। अभी ये नशिस्त 1 घंटे की हो गई है, तो अगली नशिस्त में ये सिलसिला चलता रहेगा, इसमें कई नशिस्तें होंगी। तो अगली नशिस्त में ये बताया जाएगा कि शैतान और इब्लीस जब पैकर मुजस्सम बनते हैं तो वो उनको मुआशरे में कैसे पहचानना है, उनकी क्या अल्लाह रब्बुल करीम ने निशानियाँ बताई हैं और किस तरह रहनुमाई की है कि मुआशरे में जो शैतान है, ये तो जज्बात की हद तक हैं, तो ये हर बंदा इंसान अपने अंदर ख़ुद झांक कर देख सकता है, अगर वो देखना चाहे कि मेरे अंदर कौन सी सोच है, खुद गर्जी की सोच है, दूसरों को
ان کے حال پر چھوڑ کے، محروم کر کے، جس طرح بھی وہ اپنے لیے میں زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہتا ہوں تو اس کو نظر آ جائے گا کہ یہ شیطانی سوچ ہے۔ اگر میں سب کی بنائی اور سب کی فلاح کو یقینی بنانا چاہتا ہوں تو یہ وہی پر مبنی سوچ ہے۔ یہ جب سوچوں کی حد تک ہو تو آدمی خود اس کا تعین کر سکتا ہے، اور پھر جب یہ سوچیں شخصیات کے پیکر میں بدل جاتی ہیں تو پھر معاشرے میں ان ایسے لوگوں کو بآسانی تلاش کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم ان آیات کو دیکھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ پورا معاشرہ شیاطین سے اور ابلیسوں سے اور ابلیس کی ذریت سے اور شیاطین اور ان کے اولیاء سے بھرا پڑا ہے۔ جہاں پر بھی آپ نگاہ ڈالیں گے آپ کو چلتے پھرتے شیطان اور ابلیس نظر آئیں گے۔ تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کے دوسرے حصے میں آگے پھر اس کے اور بھی مختلف جتنے حصے ہیں شیطان کے موضوع پر، اسی طرح جو شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ ہر موضوع کے اوپر کئی نشستیں ہوں گی، تب بات واضح ہوگی، کیونکہ 1400 سال سے ان حقائق کو اس انداز میں صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں سے نہ تو کسی نے پیش کیا ہے اور نہ ہی اس راستے پر کوئی چلا ہے۔ یہ 1400 سال سے متروک راستہ ہے، لیکن یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت ہے، اس کی سنت ہے کہ کبھی بھی باطل مستقلاً معاشرے میں عروج پر نہیں رہتا، بلکہ حق و باطل کا جو تصادم ہے، جو ٹکراؤ ہے، یہ پوری انسانی تاریخ میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم گزر جائیں گے اور نسلیں آئیں گی اور آئیں گی، تو یہ مختلف انداز سے یہ ساری انسانی تاریخ میں یہ حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو باطل ابھی 1400 سال سے کھل کھیل رہا ہے، اس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس نے ہر حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے، اس نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے پورے گلوب پر، پورے کرۂ ارض پر، تمام معاشروں میں، کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی توڑ نہیں ہے اور میرے لیے دوام ہے، کہ مجھے کوئی اور زوال نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کا تخلیق کردہ سلسلہ کائنات ہے، اس میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے۔ پہلے ادوار میں نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی بعثت تک اللہ رب کریم خود انبیاء اور رسول علیہ السلام کو مبعوث کرتا تھا، وحی نازل کرتا تھا کسی بستی، کسی قوم میں، اور وہاں کا جو باطن کا شیطانی جو سیٹ اپ ہوتا تھا، جو پورا ان کا ایک شیطانی ڈھانچہ ہوتا تھا، اس کو مسمار کر دیا جاتا تھا، اس کو تباہی سے دوچار کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ اور نزول وحی کا سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، کسی نئی وحی نے نہیں آنا، یہی اللہ کی کتاب ہے۔ اسی سے رہنمائی لے کر مومنین نے اس باطل نظام کو پھر توڑنا ہے۔ یہ چیز کوئی عذر نہیں ہے کہ 1400 سال سے اگر باطل کو چیلنج نہیں کیا گیا تو آگے بھی نہیں کیا جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے کتاب اللہ میں بتا دیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ جو دین اسلام ہے، جو وحی کی بنیاد پر مبنی نظام ہے، یہ سارے ادیان پر، سارے نظام ہائے زندگی پر، چاہے وہ سرمایہ داری کا نظام ہے، جمہوریت ہے، جو بھی آدمیوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، سب کچھ پر یہ جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اس نے غالب آنا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب کریم نے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، حق کو ہم باطن پر مارتے ہیں اور وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، باطن کا۔ حق کے اندر جو صلاحیت ہے، تو آج آپ نے، ہم نے، عام آدمیوں نے یہ جدوجہد کرنی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ جو اللہ کی آیات آپ کے سامنے بیان کرنے کا سلسلہ ہے، یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ آئیں ہم سب مل کر اللہ کی آیات کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں یہ باطل معاشرہ اور باطل جو پوری کرۂ ارض پر ایک طاغوتی نظام ہے، یہ شکست کھا جائے گا۔ اور یہ یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے پوری انسانی تاریخ میں اور قیامت تک ہوتا رہے گا کہ کبھی بھی باطل حق کے مقابلے میں جیت نہیں سکتا۔
وہ حق کو مغلوب نہیں کر سکتا. شرط صرف یہ ہے کہ ہمارا حق پر ہونا بالکل یقینی ہو، تب اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت اور اس کی تائید ہمارے شامل حال ہوگی. ہم نے مشاورت سے یہ مرحلہ طے کرنا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کا رسول، اللہ کا نبی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام ہوتے تھے جو اللہ کا انتخاب ہوتے تھے. ہم عام بشر ہیں. تو ہمارے لیے جو اللہ رب کریم نے مشاورت کے ذریعے اللہ کی وحی کا اتباع کرنا ہے، اور وہ ڈھانچہ، وہ نظام اسی طرح بنا کر اس کو چلانا ہے جس طرح قرآن کریم میں بتایا گیا ہے. اور یہ جو دوسرا موضوع ہے، یہ دین اللہ کا جو دوسرا حصہ ہے، جس میں کہ شروع میں جس طرح تعارف ہو چکا ہے کہ اس میں مومنین سے متعلق تمام کی تمام ان کے پورا ایک معاشرتی نظام، ان کی ایمانیات، عبادات، اور جو اولی الامر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو نظام ہے وہ بیان کیا جائے گا. تو اس میں جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے سب چیزیں واضح ہوتی جائیں گی. جس طرح سورج طلوع ہونے کے وقت یا اس سے پہلے معمولی سی روشنی ہوتی ہے، جو وقت گزرتا جاتا ہے تو روشنی پھیلتی جاتی ہے اور چیزوں کی حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے. تو چونکہ یہ آج پہلی نشست تھی، اس میں بہت ساری نشستیں ہوں گی، ان کو اسی ترتیب کے ساتھ، اسی انداز سے جو ایک انسانی کاوش کے طور پر جو سمجھ ہے اس کو پیش کیا گیا ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو حقائق آپ پر آشکارا ہوتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. والسلام علی من اتبع الہدی. ابھی اس کا دوسرا، پھر مجھے صحیح اندازہ نہیں کہ کتنی نشستیں ہوں گی اس موضوع پر، پھر آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ آج اس کا پہلا حصہ تھا، پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ آئے گا. والسلام علی من اتبع